السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ۔ آج کے سبق میں ہم حرکات اور حروف کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھیں گے۔ ان میں سے جو اصل مقصود ہے وہ حرکات کے بارے میں جاننا۔ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے حرکات کا جاننا اور ان کو صحیح درست پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے حرکات کو صحیح درست پڑھنا یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ جس کو حرکات کا پڑھنا صحیح نہیں آتا وہ قرآن پاک کو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حروف کے بارے میں۔ اب عربی کے جو حروف ہیں وہ 29 ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردہ اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حروف دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ حروف ہیں جن کے اوپر یا نیچے یا اندر کہیں پہ نقطہ ہوتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر یا نیچے کہیں بھی نقطہ نہیں ہوتا، بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو جو حروف نقطے والے ہوتے ہیں ان کو منقوطہ اور معجمہ کہتے ہیں، اور جو بغیر نقطے کے ہوتے ہیں ان کو غیر منقوطہ اور مہملہ کہتے ہیں۔ اب ہم سیکھتے ہیں حرکات۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو، یعنی ان تینوں کا نام حرکات ہے۔ اور حرکات جمع حرکت کی، یعنی اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو ہم حرکت کہیں گے، یعنی زبر ہو تو صرف وہ حرکت کہلائے گی، زیر ہو تو اس کو بھی حرکت کہیں گے، پیش ہے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے۔ اور نمبر 2، جس حرف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو، یعنی زبر زیر یا پیش، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یعنی حرف متحرک وہ حرف کہلاتا ہے جس کے پاس زبر یا زیر یا پیش میں سے کوئی ایک حرکت ہو۔ پھر زبر کو عربی کے اندر فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں مفتوح، اور جس کے نیچے زیر ہو اس کو کہتے ہیں مکسور، اور جس کے اوپر پیش ہو اس کو کہتے ہیں مضموم۔ اس کے ضمن میں ہم ایک چیز اور بھی سیکھ لیتے ہیں، وہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، نون تنوین۔ اور جس حرف کے اوپر نیچے ان میں سے کوئی حرکت ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش میں سے، اس کو منون کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حرکات کو پڑھنا کیسے ہے۔ زبر کو انفتاح فم و صوت سے ادا کرتے ہیں۔ انفتاح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور فم کا معنی ہوتا ہے منہ، اور صوت کا معنی ہے آواز۔ یعنی اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ زبر ادا ہوتی ہے انفتاح منہ و آواز سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی زبر کو پڑھیں گے اس کو پڑھتے ہوئے منہ کو کھولیں گے۔ جب بھی ہم زبر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ منہ کھلتا ہے، اور آواز کی جو ہے نا وہ بھی آواز ایسے منہ کو بچی ہوئی یا دبی ہوئی آواز نہیں بلکہ کھلی آواز نکلتی ہے منہ کے اندر۔ جیسے ہم کہتے ہیں با، تا، سا، ایسے منہ بھی کھلتا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ آواز بھی کھل کے باہر آتی ہے۔ اور زیر یہ ادا ہوتی ہے انخفاض فم و صوت سے، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا، انخفاض کا معنی ہوتا ہے نیچے جھکنا، نیچے پست کی طرف کسی چیز کا مائل ہونا۔ یعنی جب زیر کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ منہ کا جو نیچے والا جبڑا ہے وہ نیچے کی طرف پستی کی طرف کھینچے گا، اور اس کے ساتھ آواز بھی نیچے پستی کی طرف کھینچے گی، جس سے زیر کی آواز باریک ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسے کہ ہم زیر ہو تو پڑھتے ہیں بی، ایسے یعنی نیچے آواز بھی کھینچے گی نیچے کی طرف، اور جبڑا بھی ساتھ نیچے کی طرف کھینچا جائے گا۔ انخفاض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بی، تی، سی۔ اور پیش ادا ہوتی ہے انضمام شفتین۔ انضمام کا معنی ہوتا ہے ملانا، ہونٹوں کیسے کہتے ہیں کہ ہونٹوں کا ناتمام ملنا، اور شفتین 2 ہونٹ، شفت 1 ہونٹ اور شفتین 2 ہونٹ۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو ملا کے گول کر کے باہر نکالا جائے سامنے، جس سے سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے یہ کھلا رہے، اور پیچھے جو بنیادی ہوتا ہے حصہ ان کا یعنی شروع والا یہ آپس میں مل جائے۔ تو اس طرح گول کر کے واو کی طرح پیش بھی ادا کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بو، تو، سو۔ تیسری بات، حرکات کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، ان کو لوز کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے با،
کو با یا با ایسے کرتے ہیں، یا بی کو بی، تو کو آدمی کوئی پڑھ جاتا ہے تو ایسے کھینچ کے، جیسا کہ عام طور پر لوگ پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ایسے حروف کو کھینچتے رہتے ہیں، زبر زیر والے حروف کو بھی، تو یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اس سے کچھ اور ساتھ اور بھی کوئی حرف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم ہر جگہ پر کسی حرف کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے حرف اور ایڈ کرتے جا رہے ہیں، یعنی ہم حروف کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل 100% غلط ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے کہ پڑھنا کیسے ہے، ان کو کھینچنا بالکل نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی ان کو لوز نہیں کرنا، تاکہ کوئی ساتھ اور حرف کی آمیزش یا اس کے ساتھ کوئی مکسنگ نہ ہو جائے۔ نمبر 4، حرکات میں سے جو زبر ہے یہ اپنے حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اگر حرف موٹا اور پر ہے تو اس کی آواز بھی پر ہو کر نکلے گی، اور اگر حرف باریک ہے تو اس کی آواز بھی باریک ہی نکلے گی۔ مثال کے طور پر جیسے ہم صوت کو پڑھتے ہیں، ہم صوت پر حروف میں سے ہے تو ہم پڑھیں گے صو صو، اس طرح بود لے لیں بو فو وہ وغیرہ۔ اور اگر حرف باریک ہے جیسے با ہے، با باریک حرف میں سے ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ب، ایسے ت ف، یہ سب باریک حروف ہیں۔ اور باقی جو زیر اور پیش ہیں یہ ہمیشہ باریک ہی ہوتے ہیں، چاہے حرف پر ہو یا باریک ہو، یعنی ان کو پر نہیں کرنا کسی بھی پر حرف کے ساتھ۔ آج کے سبق میں بس ہم نے یہی سیکھنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھا اور مفید ثابت ہوا ہوگا آپ کے لیے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔